السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں جو ٹاپک پیش کر رہی ہوں وہ ہے پرندے یا پھر جانور اور عذاب الہی۔ میں اس بات کا آپ سے ذکر کروں گی کہ ہم لوگ بڑے ذوق و شوق سے اور بڑے شوق سے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جانوروں کو رکھیں اور ان کو پالیں اور ان کا جو ہے نا اپنا شوق پورا کریں، لیکن ان کے کتنے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی جانور لینے لگے، ہمیں کوئی شوق پیدا ہو ایسا کہ ہم کوئی پرندہ لیں، تو پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی 100% ذمہ داری ہمارے سر پر آئے گی، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے تو یہ عذاب الہی کا باعث بنے گی۔ اس وجہ سے جب بھی ہم کوئی شوق پورا کرنے لگیں تو پہلے اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے 100% ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اتنی مصیبتیں ہمارے سر پر آ سکتی ہیں اور اتنی ہم پریشانیاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بات کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں حیوانات کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم گھر میں کوئی پرندہ یا جانور لے آتے ہیں تو وہ پھر سراسر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اس لیے ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جانور یا کوئی پرندہ جو ہے بڑے شوق سے لے آتے ہیں، لیکن چند دن میں ہمارا دل بھر جاتا ہے، یا پھر بچے جو ہیں وہ کھیلنا بند کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ان کو ہم بالکل توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، اس کی صحت کا خیال کرنا ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کہ کتنا بڑا عذاب الہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں اس بات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، شوق کی خاطر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوق کی خاطر کر بھی رہے ہیں تو پھر ہم پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے 100% اس کا خیال کرنا ہے، تبھی ہم شوق پورا کریں، ورنہ پھر ہم وہ شوق پورا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ زندہ جانوروں کو ان کے اعضاء کاٹ کے استعمال کر لیا کرتے تھے، اور اتنا سخت عذاب کا کام کرتے ہوتے تھے، اتنی سخت تکلیف اور اذیت ان کو دیتے تھے، اور ان کو ذرا اس پر پشیمانی یا کوئی بھی کسی قسم کی حد تک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب دین اسلام آیا اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیتے تھے کہ ہم جو ہے انسانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ عذاب الہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے گھر میں اگر کوئی جانور کوئی پرندہ رکھا ہوا ہے تو اس کا ہم بہت زیادہ خیال کریں، تو ورنہ پھر وہ کسی کو دے دیں یا پھر گھر سے ہٹا دیں، کیونکہ اس بات کا ہمیں بہت سخت گناہ ہے۔ لیکن اگر ہم کسی جانور کا کسی پرندے کا خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے وقت لگ سکتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ کر آپ جو ہے اس بات کو فالو کریں گے اور پرندوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا جو عام لفظوں میں کہوں کہ تباہی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ اتنے برے حالات ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ سمجھ میں بھی یہ نہیں آ سکے گا کہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن سب اسی وجہ سے ہوگا کہ آپ کا سلوک پرندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یا پھر وہ بھوکے رہ رہے ہوں گے، یا پھر وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہوں گے، تو وہ پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھ یہ بندہ جس کے ہم غلام ہیں ایک طرح کے، جس نے ہمیں اپنی قید میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور پھر یہ ہمارا خیال بھی نہیں کر رہا، تو ہی کہے کہ بے ہم کیا کریں، ہماری فریاد سن۔ تو وہ پھر اللہ کو جانوروں کی بھی فریاد جو ہے ان پہ توجہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہر انسان کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں، ہم جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ ہمارے پاس رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں، چاہے باہر ہوں جیسے بھی ہوں، جو چیز ہو ہمیں ان کو ڈالیں، جتنا بن پڑے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس کا اجر ہمیں اللہ بہت زیادہ دے گا۔ ہماری یہ سوچ بھی جو ہے وہاں تک نہیں جاتی جتنا ہمیں اجر مل سکتا ہے، اس لیے اچھا کریں گے تو اچھا اجر ملے گا، اور برا کریں گے تو برا اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں اس بات سے بچائے اور اللہ اپنے احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔